قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں آیا ہے: اس مقدس کتاب قرآن مجید نے ادریس کا ذکر کیجیے۔ بلا شبہ وہ انتہائی سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبے پر فائز کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان میں ایک نام ہے۔ ہرموز کا معنی تجربہ کار، مضبوط رائے والا ہے۔ آپ کی پیدائش مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے تھے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ جب انہوں نے دریائے نیل کو دیکھا تو فرمایا بابلیون، بڑا بابرکت دریا۔ کہا گیا ہے کہ ان کے دور میں 188 شہر آباد ہوئے، جن میں سے سب سے چھوٹا روہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حکمت اور علم نجوم کی کھوج لگائی۔ آپ کی طرف بہت سے حکیمانہ اقوال بھی منسوب ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق پر احسان کرنا ہے۔ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو تو نیت خالص رکھو۔ روح کی زندگی حکمت سے ہے۔ لوگوں کی خوش نصیبی پر حسد نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ایک وقتی اور عارضی فائدہ ہے۔ جو شخص بقدر ضرورت روزی سے زیادہ حاصل کر لے، اسے کوئی چیز کفایت نہیں کرتی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ان کا نام اخنوخ اور لقب ادریس ہے۔ بائبل کے مطابق ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: اخنوخ ادریس بن یارد بن ملاحیل بن قنیان بن اشنوش بن شیز بن آدم۔ ابن حبان کے مطابق ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ ایک گروہ کی رائے ہے کہ وہ مصر تجتریا منف میں پیدا ہوئے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ سن شعور کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قوم کے اکثر لوگ آدم و شیث کی شریعت کے مخالف رہے، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کی ضد اور مخالفت کے باعث ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بابل جیسا وطن ہمیں کہاں نصیب ہوگا؟ ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے بابل، حمص اور فلسطین کے راستے مصر کی جانب ہجرت کی۔ مصر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دریائے نیل کو دیکھ کر کہا بابلیون، یعنی بابل کی طرح شاداب مقام، یا بابل دریائے فرات کی طرح بڑا دریا۔ اس پر اس سرزمین کا نام ہی بابلیون پڑ گیا۔ تاہم عربوں نے اس کا نام مصر بتایا کیونکہ یہ علاقہ طوفان نوح کے بعد مصر بن حام کا مسکن بنا۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے 200 کے قریب شہر بسائے۔ انہوں نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک حاکم مقرر کیا۔ عبادات الہی، ایام بیس، ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، جہاد، زکوٰۃ، طہارت، کتے اور سور سے اجتناب اور ہر نشہ آور شے سے پرہیز ان کی تعلیمات کے اہم نکات تھے۔ وہ اکناف عالم کے سیر و تبلیغ سے مصر لوٹے تو اللہ نے انہیں 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے مقرر کردہ 4 بادشاہوں میں اسکلیوس بہت پختہ عزم کا حکمران تھا۔ وہ اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد آیونا یونان کہلایا۔ دیگر 3 بادشاہ ایلاؤس بمعنی رحیم، زوس اور زوس امون تھے۔